بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر جو زلیخا لٹو ہو گئی تو شہر کی عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ لٹو کیوں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ وہ فلاں سے بڑی فری ہو کے بات کرتی ہیں، وہ غیر محرم مرد ہے، وہ کہتی ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو، لیکن یہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. اس کے لیے میرڈ ہونے یہ شرط نہیں، انسانی جذبات کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں. احتیاط کرو، بیگم سے بولو جب تمہارا کوئی لگتا نہیں ہے کیوں باتیں کر رہی ہو بھائی، اس سے لگتا ہو تو نہیں کرنی چاہیے زمانے میں، سوائے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ جوان ہو، جوان لڑکی اس سے اصلاحی تعلق بھی قائم، بولو بھائی وہ شیخ اور مرشد اگر جوان ہے، ینگ ہے، تو جوان لڑکی کو اس سے اصلاحی تعلق میرے خیال میں اس زمانے میں درست، کیونکہ وہ شیخ آدمی پہلے ہے، شیخ واقعات ہر جگہ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو نہ ہوا یہ لٹو ہو جائے گی، شیخ صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، اسٹائل بہت اچھا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اور لٹو ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. شیخ صاحب نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے؟ یا تو چلو لٹو ہوئی، شیخ صاحب کو کہا میں لٹو ہو گئی ہوں، وہاں پر شیخ صاحب نے کہا چلو اسلام میں 4 کی اجازت ہے، دوسری آپ سے ہو جائے گی. وہ بھی شیخ صاحب نے کرنا نہیں ہے، تو فائدہ کیا؟ بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں. یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا لڑکی کا، پروفیسر صاحب 50 سال کے، لڑکی ابھی 20 سال کی، اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا، یاد رکھو، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، وہ آدمی پہلے ہے. عالم، مفتی، بزرگ، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، بولو نا، بعد میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو احتیاط. کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بصریہ جو اللہ والی تھی، اتنی بڑی بزرگ خاتون تھی، وہ اور حضرت حسن بصری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہاں بھی وار کرے گا. یہ نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے انسان، نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ایک فلاں بزرگ ہیں، وہ لڑکیوں سے احتیاط ہی نہیں کرتے، دائیں بائیں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ان کے. تو ان کے مریدوں سے ہم نے کہا کہ آپ کے جوان لڑکیاں صبح شام آپ کے بے پردہ ہو کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں، کوئی آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو آپ کے شیخ صاحب احتیاط نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ صاحب بہت بزرگ ہیں، بہت کیا ہیں، نیک. مجھے بتا رہے تھے، میں نے کہا وہ آدمی ہیں یا نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ. اگر آدمی نہیں ہے تو بزرگ ہونے کی پھر ضرورت نہیں، پھر جتنے بھی برے ہوں بٹھا دو. اگر آدمی ہے اور پھر یا آدمی ہو اور اتنی لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہوں اور ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا، مسئلہ ہے پھر ان کے ساتھ. پھر ان کی بیوی کو بھی اعتراض ہوگا ان کے اوپر. تو نیچر سے نہیں لڑو میرے بھائی، جو تمیز سے زندگی. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین فطرت. اس نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہوائی آسمانی باتیں ہوں. اور دوسرا اس زمانے میں وہی بات جو میں گھوم گھوم کے بار بار لاتا ہوں کہ نکاح تو کرتے ہی نہیں ہے، محاسبوں مراقبوں پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. نکاح کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی، آدمی بہت نگاہیں جھک جاتی ہیں. بزرگ کی 4 شادیاں ہیں، پھر بٹھا دو گے، امید ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ خوراک اسی طرح چل رہی ہے، انڈے پراٹھے، تو وہ پھر ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ورغلائے گا. تو زلیخا پر جو شہر کی بڑے خاندان کی جو عورتیں تھیں، ان کو اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ لٹو کیوں ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ذوق نظر کے بلند ہونے کو میں سمجھا رہا ہوں.
سارا اسی میں نہ نکل جائے ذوق نظر میں ٹائم. ان کو اعتراض اس پر تھا امرأۃ العزیز, مصر کے بادشاہ کی بیوی, تراود فتاہا, ایک گھر کے نوجوان پہ لڑکے پر جو غلام بن کے رہ رہا ہے اس پر عاشق ہو گئی. انا لنراہا فی ضلال مبین, بڑی سخت غلطی میں پڑی ہوئی ہے. یہاں مطلب کیا ہے کہ اس کا ذوق محبت بلند نہیں ہے, معاذ اللہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے. جو بادشاہوں کی بیویاں نوکروں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں, گھر کے لے پالکوں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں, اس شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہوتی, سمجھ میں آتا ہے. تو جن کا ہاں وہ پھر بادشاہ کی بیوی نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ذوق نظر تم سے کم از کم بہتر ہے, بہت بہتر ہے. وہ تو اس نے تو پوری بات کی ہوگی, قرآن نے تو مختصر ذکر کیا ہے نا. اس نے تو بلا کے جب یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر, اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, آسمان سے کوئی معزز فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر گیا, یہ انسان نہیں ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اپنے, ایسے مدہوش ہو گئی نا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے, ہاتھ کاٹ ڈالے تو فوراً, اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے. تو اس موقع پر زلیخا کو فوراً ایک سیکنڈ بھی اس نے توقف نہیں کیا اور اشارہ کیا ذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرا ذوق محبت بلند نہیں ہے, یہ ہے وہ, اب بتاؤ ہے یا نہیں ہے. پھر آگے بھی بولا کہ تو جو گولے گنڈے والے پہ عاشق ہوئی تھی تجھے اپنا یاد نہیں ہے بھائی, تو جو وسیم تربوز والے پہ عاشق ہوئی تھی مجھے عورتیں پھر اسی طرح نا بھر بھر کے تپاتی ہیں ایک دوسرے کو. اپنا بھول گئی جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگی تھی تو 6 مہینے بعد پکڑی گئی تھی. تو فذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, اب بتاؤ ملامت بنتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ملامت نہیں بنتی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو حسن مردوں کو دیا ہے وہ عورتوں کو معذرت کے ساتھ, آپ سے نہیں خواتین سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہر جنس میں نر کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس میں مادہ کو نر سے زیادہ حسن دے دیا ہو, ایسا نہیں ہے. مور زیادہ خوبصورت ہے یا مورنی؟ مور, لیکن مور کو اچھی مورنی لگے گی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو مور میں حسن زیادہ ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. تو اگر کوئی نیوٹرل ہو کے دیکھے نا, یعنی انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق دیکھے, تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ انسانوں میں بھی مردوں میں حسن عورتوں سے زیادہ ہے. وہ کیوں ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر کیسے آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو اتنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی, وہ چنگیز خان کا چھوٹا بھائی, وہ کہاں سے ہو گیا؟ حسن اور جمال الگ الگ چیزیں ہیں. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے. اللہ نے مردوں کو جمال دیا ہے, جمال. اس کائنات کے سب سے جمیل صاحب جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور حسن اللہ نے اکیلا یوسف علیہ السلام کو جتنا دیا, حدیث میں آتا ہے کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے, باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم. جو ہم لوگ میں تھوڑے تھوڑے کچھ ہلکا پھلکا سا نور آیا ہوا ہے نا ہم لوگوں کے چہروں پہ, یہ وہ آدھے کے کروڑوں اربوں حصے کیے اللہ نے, تو ان اکیلے کو کتنا ملا ہوگا. یہ معجزہ تھا ان کا.